الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کے مہینے کا 14واں روزہ ہے۔ یوں سمجھو کہ آدھا رمضان تو مکمل ہو گیا۔ جتنے دن باقی ہیں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اور اگر مقدر میں رمضان کا مہینہ نہیں ہے، زندگی یہاں تک کی لکھی ہوئی ہے، یہ رمضان کا آخری مہینہ ہمارے لیے ہے، تو اللہ سے دل سے دعا کر لینا چاہیے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک رمضان کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی دنوں سے قرآن کریم کے تلاوت کے ادب کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ وضو، جس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وضو کا صحیح طریقہ، وضو کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیاوی کیا فائدے ہیں، دینی کیا فائدے ہیں۔ پھر وضو کا حصہ ہے مسواک، اس لیے کہ مسواک بھی لازمی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، تو مسواک کے بھی دینی اور دنیاوی فائدے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کچھ مختصر سا حصہ ذکر کیا تھا۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتوں میں 1400 آیتیں ایسی ہیں جس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ ہے۔ اور میں نے کل بتلایا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ مالداری کی وجہ سے محبت کرتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور سب سے آخر میں بتلایا تھا احسان کی وجہ سے۔ کسی کا تھوڑا بھی ہم پر احسان ہوتا ہے تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے،
اور یہ چاروں چیزیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بیسٹ کوالٹی، ہائی کوالٹی. اگر آپ کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو آپ سے اچھا خوبصورت بولو کوئی نہیں ہے. آپ کی مالداری کو دیکھا جائے تو آپ سے بڑھ کر ہمیں دنیا میں کوئی مالدار بھی نظر نہیں آتا ہے. آپ کے کمالات کو دیکھا جائے تو آپ سے بڑھ کر کسی کے کمالات دنیا میں ہو سکتے نہیں ہیں. اور احسان کی تو انتہائی نہیں، یعنی اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو تلاوت کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو گناہوں سے بچنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. محبت آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو حرام سے بچنے کی اللہ پاک اسے توفیق و سعادت بھی نصیب فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، اللہ پاک میری امت کے ہر آدمی کو جنت میں پہنچا دیں گے. یہ ہمارے نبی کی سچی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. لیکن ہمارے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ الا من ابا، ہاں جس نے جنت میں جانے کا انکار کر دیا. ویسے تو ہر آدمی جنت میں جائے گا، لیکن وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے کا انکار کر دیا. اور مرنا تو ہر کسی کو ہے، مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ناکام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک صحابی نے پوچھا، قیل من یأبا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ارے جنت کو تو ہر کوئی پسند کرے گا، جنت میں جانے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. ہمارے نبی نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اپنا ہر کام میری سنت کے مطابق کیا ہے، شادی کرنی تھی سنت کو سامنے رکھا ہے، غمی کے موقع آئے سنت کو سامنے رکھا ہے، خوشی کے موقع آئے سنت کو ساتھ میں رکھنا ہے، سامنے رکھا ہے، تجارت کا موقع ہے سنت کو سامنے رکھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا موقع آیا سنت کو سامنے رکھا ہے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے ہمیشہ میری سنتوں کو آگے رکھا ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا. لیکن ہمارے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ ومن عصانی فقد ابا، جس نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے، جس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے، جس نے اپنی مرضی کے موافق دنیا میں ہر کام کیا ہے، تجارت میں اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی مرضی دیکھی ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک میں اللہ کے نبی کا فرمان نہیں دیکھا بلکہ اپنی مرضی دیکھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک میں اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی مرضی کو سامنے رکھا ہے. ارے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی مرضی کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی مرضی کے موافق اس نے بیوی کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جانے کا انکار کرنے والا ہے. اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. گزشتہ میں نے کتاب کا ذکر کیا تھا، الخصائص الکبریٰ، عربی زبان میں ایک کتاب ہے جس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی خصوصیات، آپ کے بڑے بڑے کمالات کو ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر باکمال آدمی کوئی نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی. اس واقعے کو یاد رکھیں گے اور آگے بھی پہنچاؤ. صحیح واقعات جو ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور آگے بھی پہنچاتے رہنے چاہیے. اللہ پاک نے بولو اس کو کتنے سال کی عمر دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جس نے 200 سال کی عمر پائی، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے 200 سال کی عمر میں اس نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا ہے، نہ کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، نہ کبھی اپنی ذات کو حرام کاموں سے بچایا ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا رہا. میرے پیارو، اللہ کی طرف سے اگر نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو
تو یہ اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ پاک جسے محبت کرتے ہیں اسے ہی نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں، جسے اللہ پاک پیار کرتے ہیں اسے ہی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، جسے اللہ پاک محبت کرتے ہیں اسے ہی جھوٹ سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، جسے اللہ پاک محبت کرتے ہیں اسے ہی غیبت سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، جسے اللہ پاک محبت کرتے ہیں اسے ہی اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اور گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں۔ تو بولو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کا کمال ہے کہ وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس آدمی نے 200 سال کی عمر میں کوئی اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرتا رہا ہے، ہمیشہ گناہ کرتا رہا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، مرنا تو ہر کسی کو ہوتا ہے، جنتی لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں، جہنمی لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں، فرما بردار لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں، نافرمان لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے بھی دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے بھی دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 14واں روزہ آج ہو چکا ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، جن لوگوں نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، بولو ان کے لیے بھی یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور جنہوں نے روزے نہ رکھے، جنہوں نے تراویح کا اہتمام نہ کیا، ان کا بھی تو مہینہ تو گزر رہا ہے، وقت کسی کے لیے بولو ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اب 200 سال کی عمر کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال پر لوگ خوش ہو گئے، لوگوں نے بہت خوشی منائی، اور یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے پر اللہ کی زمین بھی روتی ہے، الہی فلانا بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر نیکی کے کام کرتا تھا، جو میری پشت پر تجھے راضی کرنے والے اعمال کرتا تھا، جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جب کوئی اللہ کا نافرمان بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے پر زمین بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، الہی تو نے بہت اچھا کیا کہ میری پشت سے تجھے ناراض کرنے والے بندے کو اٹھا لیا۔ اب 200 سال کی عمر کے بعد جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے خوشی خوشی میں نہ اس کو غسل دیا، نہ اس کو کفن پہنایا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، بلکہ لات مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے کسی گندی جگہ پر پھینک دیا۔ میرے پیاروں، کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اسے حقارت سے دیکھنے کی بولو کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم اسے حقیر و ذلیل سمجھتے ہو اور اس نے تو اس گناہ سے توبہ کر لی ہو، اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائے، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، رائے قائم کرنی ہو تو اپنی ذات کے بارے میں قائم کرو، ارے کوئی گمان پیدا کرنے ہو تو اپنی ذات کے بارے میں گمان کرو، ورنہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی ظاہری حالت پر فیصلہ نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں کسی کے بارے میں بدظنی مت کرنا، کسی کے بارے میں برا مت سوچنا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر تو بولو کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے موت میں آسانی چاہتا ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہو، بولو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے موت کے وقت تک کلمہ نصیب فرمائے، موت کی سختی سے اللہ پاک مجھے محفوظ رکھے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ ارے بڑے بڑے وظیفے نہیں پڑھ سکتے ہو، علماء نے لکھا ہے صرف اتنا کام کر لو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، برا گمان نہ کرو، کسی کے بارے میں بدظنی نہیں کرو گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ پاک بندوں کو اعمال نامے دیں گے، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے، اور وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا،
حج اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، عمرہ اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، صدقات و خیرات اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور بھی بہت سی نوافل اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا۔ وہ اللہ سے پوچھے گا الہی دنیا میں تو میں نے حج کیا نہیں تھا، دنیا میں تو میں نے نوافل کا اہتمام کیا نہیں تھا، دنیا میں تو میں نے عمرہ کیا نہیں تھا، دنیا میں نے بہت ساری نیکیاں نہیں کی تھی، اور یہ نیکیاں مجھے اپنے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں میرے بندے، دنیا میں اگرچہ تو نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے تھے، وہ لوگ تیری برائیاں کیا کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نیک اعمال تجھے دے دیے گئے ہیں اور تیرے سارے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کا انتقال ہوا 200 سال کی عمر کے بعد، لوگوں نے خوشی منائی، خوشی خوشی میں نہ اس کو غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، بلکہ لات مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے کسی گندی جگہ پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کی وحی آ گئی، میرے نبی موسیٰ فلانی جگہ پر میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے جو مرا پڑا ہے، لوگوں نے اسے غسل بھی نہیں دیا ہے، لوگوں نے اسے کفن بھی نہیں پہنایا ہے، لوگوں نے اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی ہے۔ اے موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، تم اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو، آج تم اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے، میری عزت کی قسم میں تمہاری بھی مغفرت کر دوں گا، اور جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے، میری عزت کی قسم میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولو حکم کس کا ہے؟ ارے بولو نا کس کا حکم؟ اور نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہمیشہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھانے لگے، سارے لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ حضرت اللہ کے نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اس نے تو پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اس کے گناہوں کی وجہ سے محلے والے پریشان تھے، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہیں کچھ بھی کہنا ہو کہہ دو، لیکن مجھے تو بولو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، اسے غسل دیا، غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے پہاڑ پر، بولو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پر جاتے تھے، سیدھے پہاڑ پر، اور اللہ سے سوال کر لیا الہ العالمین مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ساری قوم کہہ رہی تھی کہ بڑا گنہگار ہے، بڑا تجھے ناراض کرنے والا ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو نے اس کے ساتھ فضل کا معاملہ کیسے فرما لیا، رحم کا معاملہ کیسے فرما لیا، اور تو نے اسے اپنا ولی کیسے بنا لیا۔ میرے پیارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یقینی وہ بڑا گنہگار تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، لیکن تجھے نہیں معلوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ تمہیں نہیں معلوم ہے جو کتاب تورات میں نے آپ پر نازل کی ہے، اس کا یہ معمول تھا کہ ہر سنیچر کو غسل کرتا تھا، غسل کرنے کے بعد تورات کو کھولتا تھا اور تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ تورات کو پڑھتے پڑھتے جب میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا، اس نام کو چوم لیتا تھا، جسے لکھا ہوا ہو اور چوم لیتا تھا۔ اور فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث نے علامہ سخاوی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھ لیا، میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے اے موسیٰ آج تم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے، اور جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں میری عزت کی قسم میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے، اور اس آدمی کی مغفرت بھی کی ہے، اور جنت کی 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ تو میرے پیارو جو ہمارے نبی کے نام کے چومنے والے کی جنازے کی نماز پڑھے اس کی مغفرت، جو ہمارے نبی کے نام پر درود پڑھے اس کی مغفرت، تو کیا ہم ہمارے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے تو بولو ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اور یہ محمد کہو، ایک مرتبہ کہو محمد، یہ ہمارے نبی کا پیارا اور مبارک نام ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ
کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اللہ ہر ایک کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، جن کو اولاد کی ضرورت ہے اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، جن کی اولاد نافرمان اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے تمنا رکھتے ہیں اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرمائے، اور لڑکے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لڑکیاں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لڑکے لڑکیاں یہ ہمارا فیصلہ بولو نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، آج ہمارے لوگ ایسے ہیں لڑکے کے پیدا ہونے پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن لڑکی کے پیدا ہونے پر ان کے منہ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ بیوی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ میں نے ہمارے سماج کا ایسا نظارہ دیکھا ہے، ایک بچی پیدا ہو گئی، پھر دوسری بچی کے پیدا ہونے پر طلاق کی نوبت آ گئی۔ اس بیوقوف کو کہا گیا بھائی بچی کا پیدا کرنا اس عورت کے ہاتھ میں تھا، ارے کھیتی ہے وہ تو، تم نے جو بویا ہے اللہ پاک وہی تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی لڑکا دنیا میں آتا ہے، بولو لڑکا کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لڑکی بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی لڑکا دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں جا تو دنیا میں اپنے باپ کی مدد کرنا، اور جب کوئی لڑکی دنیا میں آتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جا تو دنیا میں خود تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ فرق سمجھ میں آیا لڑکے اور لڑکی کے اندر؟ اللہ پاک ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نصیب فرمائے۔ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے بچے کا نام محمد، بولو کیا؟ محمد رکھے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس گھر میں کبھی بھی غربت نہیں آ سکتی ہے، اس گھر میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا ہے۔ جس کے گھر میں محمد نامی بچہ آ جائے اللہ پاک اس گھر کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو کیا جس کی زندگی محمد کی زندگی کہو صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے تو اللہ پاک اسے مالا مال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو مجھے مختصر بتلانا یہ ہے میرے پیارو، جب بھی جمعہ کی رات آتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر درود پاک پر ہی کچھ باتیں کی جائے۔ اور اس وقت امت پر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کی کیا فریاد کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم صحیح معنی میں مسلمان بھی تو ہے یا نہیں؟ ہمارے عمل غیروں جیسے ہیں، اور لوگ اسلام کو فالو کرنے والے جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب نہیں، اس لیے کہ اسلام مذہب میں بڑی زبردست تعلیم دی ہے، اخلاق سکھلائے ہیں، ماں باپ کا ادب سکھلایا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا سکھلایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے۔ اور جب مسلمانوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور جس اسلام کو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں پڑھتے ہیں وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم سب طے کریں گے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنائیں گے، اور ہمیں ہمارے نبی کی توجہ کی بھی اشد ضرورت ہے، اللہ کی توجہ کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، میرے امتیوں میرا تمہارے لیے دنیا میں تمہارے درمیان میں رہنا یہ بھی تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ تھا، میرا اپنی قبر مبارک میں زندہ رہنا، میں اپنی قبر مبارک میں موجود ہوں، یہ بھی میرا تمہارے لیے قبر مبارک میں زندہ رہنا خیر و برکت کا ذریعہ۔ اور میرے پیارو آج بھی ہم ہمارے نبی پر سچے دل سے درود پڑھے، ہمارے نبی کی توجہ ضرور ہمیں ملے گی، اور جس کی طرف بولو محمد عربی کی توجہ ہو بولو اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 انعام ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اس پر 10
रहमतें नाजिल फरमाते हैं, और जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजे अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, और जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजे, एक हदीस में कि अल्लाह पाक उस पर हज़ारों रहमत नाजिल फरमाते हैं, और उसकी 2 आँखों के दरमियान निफाक और जहन्नम से आज़ादी का फ़ैसला लिख देते हैं। यानी वो मुनाफिक होकर दुनिया से नहीं मरेगा, वो जहन्नमी होने की हालत में दुनिया से नहीं मरेगा, और क़यामत के दिन उसका हश्र शहीदों के साथ किया जाएगा, शुहदा के साथ उसे उठाया जाएगा। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिला शुबा यानी बग़ैर शक के, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला होगा। तो आज दुरूद पाक को अपना मशगला बनाएंगे इंशाअल्लाह। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं सफ़र में था, असर की नमाज का वक्त हो गया, रास्ते में मुझे पानी की ज़रूरत पेश आ गई। अब मैं पानी को तलाश करने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पानी नज़र नहीं आता है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई फरमाते, मैंने एक छोटी सी मासूम बच्ची को देखा, बहुत मासूम थी, छोटी सी बच्ची थी। बेटी ने आकर मुझे पूछा, वो मासूम बच्ची ने आकर, कि हज़रत क्यों परेशान हो? अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने कहा बेटी, मेरी नमाज का वक्त कज़ा होने को है और मुझे पानी की शद ज़रूरत है, मेरे पास पानी का इंतज़ाम नहीं है। वो मासूम बच्ची ने एक कुएं की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि हज़रत अगर आप पानी लेना चाहते हो तो कुएं के करीब चले जाए। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुएं के करीब तो गया, पानी भी था, साफ़ सुथरा भी था, लेकिन पानी बहुत नीचे, और जब पानी नीचे होता है तो बोलो निकालने के लिए डोल की भी ज़रूरत होती है, रस्सी की भी ज़रूरत होती है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पास डोल भी नहीं, मेरे पास रस्सी भी नहीं। मैंने उस छोटी सी मासूम बच्ची से कहा, बेटी पानी तो है लेकिन डोल भी नहीं, रस्सी भी नहीं, मैं पानी को कैसे निकालूं? वो मासूम बच्ची कुएं के किनारे पर आ गई और कुएं के किनारे पर आकर उसने कुएं में थूक दिया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब थूका, थूकने का असर ये था कि वो पानी उबल कर किनारों पर आ गया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सफ़र में था, प्यास का भी तकाज़ा था, वुज़ू का भी तकाज़ा था, मैंने पानी लिया, वुज़ू भी किया और अपनी प्यास भी बुझाई। मैंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद मैंने सोचा कि ये मासूम बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, बल्कि इसका कोई ख़ास अमल है, इसलिए तो ये अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल है कि कुएं में सिर्फ एक मरतबा थूक देती है और अल्लाह पाक वो पानी को उबल कर ऊपर की तरफ भेज देते हैं। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह ने वो मासूम बच्ची से पूछा कि बेटी बताओ तो सही, तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है, ऐसा तुम क्या काम करती हो कि अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल हो और तुम्हारे थूक में अल्लाह ने ये असर रखा है? अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मासूम सी बच्ची रोने लगी, कहा कि हज़रत मेरा ऐसा कौन सा अमल हो सकता है, मैं तो एक मासूम सी बच्ची हूँ। लेकिन अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूई ने फरमाया कि मैंने बिल इसरार पूछा कि नहीं बेटी तुम्हें बताना पड़ेगा। उस मासूम बच्ची ने रोते रोते कहा कि हज़रत जब तक मैं दिन रात में 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ लूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। किसी ज़माने के मासूमों का ये हाल था कि जब तक 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती थी। और आज मोबाइल की मशगूली, इंटरनेट की मशगूली, फेसबुक की मशगूली, व्हाट्सअप की मशगूली में हमें दिन रात में 21 मरतबा भी दुरूद शरीफ नसीब नहीं। इसे दुरूद शरीफ को पढ़ेंगे कहो इंशाअल्लाह और उसको अपना मशगला बनाएंगे। हदीस शरीफ में फरमाया, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश है। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं कि मैं हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया, आपकी पेशानी चमक रही थी और आपके चेहरे पर खुशी ज़ाहिर हो रही थी। अबू तलहा ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना आज आपको खुश और पूरा चेहरा रौनक आपका देखा है उससे पहले नहीं देखा है, यानी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, आपकी पेशानी पर चमक भी है। हुजूर ने फरमाया कि मुझे खुशी क्यों ना हो, इसलिए कि हमारे नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। जब उम्मत के बारे में कोई बशारत मिलती थी हमारे नबी बड़े खुश होते थे, हमारे नबी को बड़ा सुरूर पहुँचता था। फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और उन्होंने ये बशारत सुनाई है, उन्होंने ये बशारत मुझे सुनाई है, ए मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में जो शख्स भी आप पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसके लिए 10 नेकियां लिखेंगे और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देंगे और 10 दर्जात उसके बुलंद फरमा देंगे। और एक फरिश्ता उस दुरूद पढ़ने वाले को वही कहेगा
جو آپ کے امتی نے آپ کے لیے کہا ہے، یعنی وہ فرشتہ بھی اسے رحمت کی دعا دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جبریل وہ فرشتے کا کیا حال ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو اس کام پر مقرر کیا ہے کہ جب سے آپ کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آپ کو دوبارہ کھڑے کیے جانے تک، یعنی قیامت تک آپ کی امت میں جو بھی آپ پر درود بھیجے گا وہ فرشتہ بھی کہے گا کہ تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو، تجھے بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو میرے پیارو درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اور اللہ پاک اسے ضرور قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ درود شریف بولو مردود ہوتا نہیں ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ جمعہ کی حدیث نہیں ہے، یہ روزانہ کے لیے ہے۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 80 سال کے بولو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے کثرت کے ساتھ درود پاک۔ جمعہ کے دن بھی درود پاک پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن جتنا ہو سکے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھو، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود کو پڑھنا کبھی بھی مت چھوڑو، اس لیے کہ جو جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے ٹھکانے کو بولو دنیا میں جنت کے ٹھکانے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کی رات ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھے، کوئی مشکل نہیں ہے 100 مرتبہ درود پڑھنا۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب 1000 مرتبہ بتلاتے ہیں، لیکن 100 مرتبہ تو ہم پڑھیں، صبح میں 100 مرتبہ پڑھیں، شام کو 100 مرتبہ پڑھیں، کیا مشکل ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ اتنا نور ہوگا کہ اس کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور سب مخلوق کو ڈھانپ لے۔ اس لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ لیکن بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو روزی میں برکت چاہیے، بولو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے پیسہ چاہیے بس بات ختم، ایک آخری درود شریف بتانا ہے۔ پیسہ چاہیے نہیں چاہیے؟ ضرورت نہیں ہے کسی کو۔ آج کل دنیا میں لڑائی جھگڑے اسی کے تو ہیں، دنیا میں لڑائی جھگڑا پیسے کا تو ہے، دوسرا کس چیز کا ہے؟ لوگ پیسے کے لیے ہی تو مرتے ہیں، اور جب پیسہ ہوتا ہے وہ پھر اپنے بھائی کے رشتے کو بھی نہیں دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ تو بولو پیسہ چاہیے، حلال پیسہ مانگنے میں اللہ سے کون سا مذائقہ ہے؟ نہیں، حلال روزی اللہ سے ضرور مانگو۔ اور ہمارے نبی نے باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا۔ تو حلال روزی مانگنے میں بولو اللہ سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ دنیا والوں سے کیوں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے مانگیں گے۔ سوال دل کا ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ زبان کا سوال ہوگا تو کس سے ہوگا؟ ہاں، بغیر مانگے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئی تو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نعمت ہے، ہم نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا اور بغیر مانگے اللہ کی طرف سے آ گیا تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا ٹھکرانا حدیث شریف میں گناہ لکھا ہے، پھر مانگنے پر بھی نہیں ملتا۔ ایک درود شریف میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے 21 دن میں مالدار ہو جاؤ گے۔ کتنے دن میں ہونا ہے مالدار؟ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے نبی فقر و فاقہ نے پریشان کر دیا ہے، تنگ دستی میں پریشان ہو چکا ہوں، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے۔ ہمارے نبی نے ایک درود بتلایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کیا، 21 دن میں مدینے کے مالداروں میں بھی میرا نام شمار ہو گیا۔ یعنی مدینے میں جتنے بڑے بڑے مالدار تھے نا، ان مالداروں میں اللہ نے مجھے بھی شمار کر دیا۔ درود شریف پڑھنا چاہیے اللہ کی محبت کے لیے، بولو کس کی محبت کے لیے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، ہمارے نبی راضی ہوتے ہیں تو پھر دنیا تو بولو ملنی ہے، ورنہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے۔ وہ چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد، اتنا ہر کسی کو یاد ہوگا، اللہم صلی علی محمد
عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس یہ درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد، پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو 21 دن میں مالدار ہونا چاہتا ہے، اب آپ پوچھو گے موسیٰ تمہیں تھئی گیا مالدار؟ اس لیے کہ تمہیں بتائے تو پڑھتا ہوں تمہیں مالدار تھئی گیا، یہ سوال ہوگا. تو مالدار ہونے کا مطلب میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. کسی کے سامنے بولو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر ہم راضی ہو جائے. اس سے بڑا مالدار بولو دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے. جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اسے صبر آ جائے اور وہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے، نہ اس کا کوئی دلی سوال ہے نہ اس کا کوئی زبانی سوال ہے. اس سے بڑا مالدار کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پڑھیں گے تو بولو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے. لیکن دنیا بھی اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا. درود شریف پر دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. تو جتنا بھی ہو سکے ہمارے نبی کی ذات گرامی پر بولو درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گے. یہ جمعہ کی رات جب آتی ہے تو میں یہ مضمون اس لیے سناتا ہوں کہ قرآن کریم سے محبت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی کی محبت کا ہونا بولو ضروری ہے، اور نبی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے درود شریف کی کثرت کا ہونا بھی بولو ضروری ہے. اور کسی نے مجھے سنایا کہ بھروچ کے کسی مولانا کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور خواب میں زیارت ہوئی تو ہمارے نبی نے پیغام بھی یہی دیا کہ میری امت سے کہہ دو کہ جتنا ہو سکے میری ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے. تو میرے پیارو، جب ہمارے نبی پیغام دے رہے ہو تو آج سے بیٹھنے والے احباب کو طے کرنا ہے. ہم دین میں ایک ٹارگیٹ بنائیں گے. جیسے ہمارا کھانے کا وقت فکس ہے، سونے کا وقت فکس ہے، قرآن کریم پڑھنے کا وقت فکس ہے، تو درود شریف پڑھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت مقرر کریں گے. اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، نور علی نور، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فائدہ اس کا ضرور ہوگا. تو میں نے کون سا درود شریف پڑھایا بتلایا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بعد میں لکھنا ہو تو لکھ لینا، کیسٹ سے یاد کرنا چاہو یاد بھی کر سکتے ہیں. تو یاد کرنے میں بھی کوئی مشکل ہی بولو نہیں ہے. اللہ ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ مسلمان جہاں بھی کہیں بس رہا ہے، جہاں بھی مسلمان کہیں پر بھی زندگی گزارتا ہے، اسے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے. ظلم و ستم سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے؟ گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، پوچھنا ہو تو اگر سب کے سامنے پوچھنا اچھا نہیں لگتا، پرسنل میں بھی آ کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے کئی لوگوں نے کہا موسیٰ بدناؤں میں تمہارے جواب آلتے ڈر لاگے سے چھو، بدناؤں میں جواب آلتے ڈر تو اللہ سے ڈرنا ہے. نہیں معلوم ہوگا بتا دیں گے، نہیں معلوم ہوگا بات کا وقت دے دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.